ایک بہت بڑا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ گاؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ وہاں کے لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں میسر تھیں۔ سب سہولیات اور آسائشوں کے باوجود انہیں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پورے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی اور نہ ہی مسجد بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسلیں اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اذان اور باجماعت نماز کے لیے ترستے تھے، جس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ گاؤں کا کوئی ایک گھر گرایا جائے اور اس کی جگہ مسجد تعمیر کی جائے۔ چونکہ ہر گھر میں ہر ایک خاندان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے گھر کی قربانی دینا، اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ظالم دنیا کے حوالے کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ مسجد کے لیے سب تڑپتے، ترستے اور پریشان رہتے تھے۔ آخرکار ایک خاندان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے گھر کی قربانی دیں گے۔ اگر ہماری وجہ سے گاؤں والے اذان کی صدا سنتے ہیں اور رب کے آگے سر بے سجود ہو سکتے ہیں تو اس کے آگے یہ دنیاوی ٹھوکریں بے معنی ہیں۔ وہ خاندان بہت نیک اور با اخلاق تھا، اس وجہ سے پورے گاؤں کا چہیتا تھا۔ ان کی جدائی گاؤں والوں کے لیے کافی دشوار کن تھی، مگر مسجد کے لیے یہ سب ضروری امر تھا، لہذا سب کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اپنے آباء و اجداد کے گاؤں کو چھوڑ کر وہ خاندان چلا گیا۔ لوگوں نے ان کا عالیشان گھر گرا کر آنن فانن وہاں ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کر دی۔ گاؤں چھوڑ کر جانے والے خاندان کو وقتی طور پر بہت زیادہ مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بچے، ان کی عورتیں سب حال و بحال ہو گئے، لیکن ان سب حالات کو وہ یہ سوچ کر ہنس کر قبول کر لیتے کہ ہماری اس قربانی کی وجہ سے گاؤں والوں کو اللہ کا گھر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور انہیں شہر میں ایک بہت بڑا عالی شان بنگلہ مل گیا اور وہ پہلے کی نسبت 1000 گنا وہاں اچھی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر گاؤں والوں نے مسجد پہ نماز تو شروع کر دی، مگر ساتھ ہی اس نیک خاندان کے چلے جانے کا غم انہیں ستانے لگا۔ مسجد میں اذان تو آتی، مگر بجائے نماز کے وہ اس خاندان کے بچوں، عورتوں اور دیگر افراد کو یاد کر کے ان پر جو وقتی مصائب آئے تھے ان کو یاد کر کے گریہ زاری کرنے لگے۔ مسجد کے امام صاحب نے لوگوں کو بارہا سمجھایا کہ ٹھیک ہے، ان کی جدائی کا غم ہے، لیکن ان کا احسان، ان کی خدمت، ان کی قربانی نہ ضائع کرو۔ وہ جس مقصد کی خاطر یہاں سے گئے تھے ان کا مقصد پورا کرو، ان کی نیکی کی تعریف کرو، ان پہ فخر کرو، بجائے فضول گریہ زاری کے مسجد کو آباد کرو اور اس خاندان کے حق میں دعا کرو۔ امام صاحب کی باتیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ مسجد آباد کرنے لگے۔ امام صاحب کی باتیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ مسجد آباد کرنے لگے، اور آج بھی اس خاندان کی اسلام سے محبت اور قربانی کو یاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے مقصد کو ہر لحاظ سے پورا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب تک بجائے مقصد کی تکمیل کے صرف جدائی کے کام کو سینے سے لگائے مسجد سے دور گریہ زاری میں مصروف ہیں۔ وہ نیک خاندان گاؤں سے گیا کیوں تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس بات پہ توجہ نہیں، بس وہ خاندان چلا گیا، اس پہ بہت کڑا وقت آیا، یہ یاد کر کے رو رو کے بے حال و حال ہوتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت جلد ہی بہت اعلیٰ کر عطا کر دیا تھا، جو گاؤں کے گھر سے زیادہ اچھا تھا۔ امام صاحب کی بات کی طرح جو سمجھ گئے ہیں وہ مسجدیں آباد کریں، اور جو نہیں سمجھے وہ اپنی قسمت پر روئیں، گریہ زاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔